اللہ کا مہینہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ، رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. تو پتہ چلا 27ویں شب تو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں. یار میرا دوست ہی ہے نا، کر لیں گے بھائی. ارے بھائی دام تو بتا دو، ارے جو دینا ہو دے دینا. یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اب رکشے میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بھائی جان ادھر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آئی صاحب جو دینا ہو دے دینا. بندہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہاں اترا اس نے کہا 500 روپے کا، پاگل ہو گیا 500 روپے ہیں، یہاں تک تو 1000 روپے بنتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جھگڑا. اب کیا ہوا؟ ناراضگی. اس پیار سے بیٹھے تھے، اپنا ہو کر بیٹھے تھے، غیر ہو کر اتر رہے ہیں ٹیکسی سے، غیر ہو کر آپ اس سے اتر رہے ہیں رکشے سے. کیوں بھائی؟ پہلے طے کر رہے ہیں. اور شریعت ہی تو کہہ رہی ہے نا بھائی، آپ بتائیں زبان سے کتنے لیں گے، غیر ہو جائے نا، کوئی اپنا نہیں ہے بھائی. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے کسی دوست کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے کسی جاننے والے کو برسوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے دیے، کوئی ادھار پر مال دیا، بھائی کب دیں گے؟ ارے بھائی جب دینے ہو دے دینا. وہ بندہ سمجھا 2 سال کے ادھار پہ مل گیا اور اگلے مہینے کھڑا ہے میرے پیسے دو. بھائی تم نے تو کہا تھا جب دینے دے دینا. بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 1 مہینے 2 سال کے لیے دینا، ابھی دو. جھگڑا شروع. بھائی ریٹ کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی جو مناسب ہو دے دینا. آپ تو اپنے ہی ہیں، آپ سے کیا کرنا. اب تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اپنے تو جھگڑ کیوں رہے ہو؟ زبان سے کہہ دینا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ مال کتنے کا، غیر ہو جائیں. آپ یقین کریں پارٹنرشپ میں یہ جھگڑے. اچھا بعض ہمارے ایگریمنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہی شرن غلط ہوتے ہیں. کلیئر کر دیں چیزوں کو. ایگریمنٹ کرتے ہوئے غیر ہو جاؤ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. 1-2 بار میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا. بڑا پیار تھا، بڑی دوستی، اور کوئی کام ہم نے آپس میں کیا تو اگلے نے بڑا سختی سے کہا بھائی یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. تھوڑا سا مجھے بھی جھٹکا لگا یار، ایسے بات کر رہے ہیں. کہہ رہے بھائی ایگریمنٹ کے وقت ہم دونوں غیر ہیں، کوئی پرانی دوستی نہیں ہے، سب چیزیں اس میں لکھیں گے. مزہ آیا مجھے. کیوں کہ آج آپ نے لکھ لیا نا، اب کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اب آپ اپنے رہیں گے، دوستی برقرار رہے گی، رشتہ داری برقرار رہے گی. اور یہی قرآن سکھا رہا ہے. کتنا پیارا کلام ہے رب کا کہ اے ایمان والو جب بھی کوئی ایسا لین دین کرو لکھ لو. ہم لکھتے نہیں ہیں، اور نہ لکھ کر میں نے خاندان برباد ہوتے، بھائیوں میں دشمنیاں ہوتے دیکھی ہیں، رشتہ دار بھائی بہن خون کے پیاسے ہو گئے کیونکہ لکھا نہیں، کلیئر نہیں کیا. یہاں میں ایک اور عرض کروں گا. یہ تو کاروبار کے معاملات ہو گئے، پارٹنرشپ کے معاملات ہو گئے، سودے کے معاملات ہو گئے، کرائے پر آپ نے دکان دی، مکان دی، لکھیں کتنے ٹائم کا ایگریمنٹ ہے. ارے بھائی جب خالی کرنا ہو کر دینا، اپنی بات ہے، آپ کا ہی گھر ہے جناب، آپ کا ہی گھر ہے، اور وہ آپ کے ہی گھر سے نکالنے آ جاتے ہیں. اور جب وہ نکالتے تو وہ نکلتا بھی نہیں. تم نے تو کہا تھا میرا ہی گھر ہے. اب بھائی کہنے کے لیے تمہارا تھا، واقعی ہے تو میرا نا، مجھے ضرورت ہے. پھر لڑ رہے ہیں، پھر گریبان پکڑ رہے ہیں، پھر پولیس آ رہی ہے. وہ بچپن کے دوست، وہ خاندانی دوستیاں سب تباہ ہو گئی. ایگریمنٹ نہیں، کلیئر نہیں کیا، لکھا نہیں. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی بھائیوں کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے، فیملی کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے، ایک بار ہمت کیجئے، بیٹھ جائیے اور لکھ لیجئے
کہ میرا کتنا ہے آپ کا کتنا ہے. آج آنکھیں کھلی ہیں کہ کوئی بھائی دنیا سے بھی تو جا سکتا ہے. بعد میں بچے لڑیں گے, بعد میں نسلیں لڑیں گی, کیونکہ کلیئر ہی نہیں تھا. کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں, کہنا یہ دل کی بات ضروری ہے دوستوں, جو فکر آخرت میں گزاری وہ مکمل, ورنہ تو یہ حیات ادھوری ہے دوستوں. کس کام میں زندگی گزر رہی ہے. ایک بات یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی یہاں 15 سال, کوئی 20 سال, کوئی 30, کوئی 50, کوئی 60 سال کا بھائی بیٹھا ہے, لیکن غور کیجئے, کبھی ہم نے غور کیا, معلوم کرنے کی کوشش کی مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. ہر چیز کے بنانے کا ایک ریزن ہے نا. آپ کے کئیوں کے سر پہ ٹوپی ہے, ٹوپی کیوں بنائی؟ سر کو ڈھانپنے کے لیے. لباس ہے کیوں بنا؟ کپڑے پہننے کے لیے. گھڑی ہے کیوں ہے؟ ٹائم بتانے کے لیے. قلم ہے کیوں بنائی؟ لکھنے کے لیے. اشرف المخلوقات بنا دیا رب نے, کس لیے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا, مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے. اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا, آپ کے جیب میں قلم ہوتی ہے, جب تک لکھتی ہے کہاں رہتی ہے؟ جیب میں, سینے کے ساتھ. لکھنا بند کر دے, ختم کر دے, پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن میں. مقصد ختم ہو گیا نا, اب اس پین کا حاصل کوئی نہیں ہے. اگر میں اور آپ مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے نا, ایک طرف تو اشرف المخلوقات میں کہا جا رہا ہے, مگر یہی بندہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا, اول تو کئیوں کو مقصد ہی نہیں پتا, اور اگر معلوم ہے تو کیا زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے. اب مولانا جلال الدین رومی بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے, چلیں آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آپ کا کوئی سیٹ ہے, باس ہے, کہیں آپ جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا افسر ہے, آپ کو کہے خاص کام ہے, فلاں کام کر کے آؤ, آپ وہ کام کرنے نکلیں اور راستے میں بہت سارے دوسرے کام کرنے لگ جائیں, اور پرٹیکولرلی جس کام کے لیے بھیجا وہ کام ہی نہ کریں, تو بتائیے وہ بادشاہ جو ہے یا وہ جو باس ہے, وہ آپ کا افسر ہے, وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا کہ بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ آپ کے سر وہ اس کو چھوڑے باقی بہت سارے کر کے آیا ہوں. بھائی اس کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا, جو کام کرنے بھیجا تھا ادھر گئے ہی نہیں, وہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, اب عبادت چھوڑ کر ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں. کئیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی جناب گناہوں میں پڑا ہوا ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے, رب کی ناراضی والے کاموں میں پڑا ہوا ہے. کیا لوٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ آج کے دور میں سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کرنے والی چیز, پہلے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں تھی, لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو توجہ ڈسٹرب کر رہی ہے سوشل میڈیا. جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا, ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے ہیں, ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں, سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں, کبھی یوٹیوب ہے, کبھی فیس بک ہے, کبھی انسٹاگرام ہے, پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں. کسی کو موبائل دے دو, انٹرنیٹ دے دو, اس کو کمرے میں بند کر دو, اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا, نہ پینے کا ہوش رہے گا, نہ سوتے لو, نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی. اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات بھر موبائل پر ہے, اس کی آنکھیں کمزور, اس کا ذہن کمزور, اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے. اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے, عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے, ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے, عبادت سے کتنا دور کر دیا. گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے. آپ ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا, آج دنیا میں جو کہیں گے ٹرمینالوجی, ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے, پاپ کارن برین. پاپ کارن برین کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ پھلے کہتے ہیں, سمجھتے ہیں نا, مکئی جو بچے پھلا کے کھاتا, پکائیں تو پھول جاتی ہے, کون ہوتا ہے نا, تو دیکھا ہوگا یہ اچھل رہا ہوتا ہے, جب یہ پکتا ہے اچھلتا ہے. اللہ نے دماغ کو پاپ کارن برین بنا. دماغ کا دیکھیں پہلی بات سمجھ, آپ کے سامنے کوئی اللہ نہ کرے, آپ کے سامنے روڈ پر اللہ نہ کرے ٹانگ, گھنٹوں تک کتنی دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر رہتا ہے, آپ افسردہ رہتے ہیں, آپ کے دل تکلیف ہو رہی ہوتی, مسلمان کے ساتھ برا ہو گیا, ایسا ہی. اچھا, اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے, ماشاءاللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو, دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے, تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا, ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی, آپ کے دماغ میں سیڈنس, افسردگی آئی. اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا, ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے, کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے. اگلے ہی سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ویڈیو اوپر کی, پھر کوئی غم کی خبر ہے, پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے, پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے, پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے. دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا.
جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں۔ ایسے لوگ امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملیں، کیونکہ علماء جو بھی دین کا کام جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا وہ سکون مانگتا ہے، کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کو فوکس حاصل نہیں ہے، ان کا دماغ گھوم رہا ہے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہم سب اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔